والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ مخدوم گرامی وقار حضرت علامہ سید مخدوم پاشا صاحب قبلہ، علماء طویل احترام، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے کہ آپ اور ہم ان نفوس قدسیہ کی یاد کی محفل میں حاضر ہیں جن کی شان میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ہر صحابی کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کہتے ہیں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آیا کہ فوراً ہم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی جہاں کسی صحابی کا نام یا تذکرہ آیا فوراً زبان پر آتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اور یہ خطاب کسی اور نے نہیں، قرآن نے دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کی عظمت کتنی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا صحابی کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھا دوں، تاکہ آپ میں کہ بہت سارے ایسے ہوں گے جنہیں صحابی کسے کہتے ہیں وہ نہیں معلوم، تو وہ بھی جان لیں۔ ایمان کی حالت میں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات ظاہری میں دیکھا اور
ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی نابینا ہے اور اسے حضور کی زیارت نہیں بھی لیکن ایمان کی حالت میں حضور کا زمانہ اس نے پایا تو وہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی۔ اور جس طرح سے انسانوں میں اللہ نے صحابی بنائے، ایسے جن میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، اس لیے کہ انسان بھی شریعت کا مکلف ہے اور جن بھی شریعت کے مکلف ہیں۔ ہاں البتہ ضرور فرشتوں میں کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، اسے اچھی طرح ذہن کے اندر محفوظ فرما لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر صحابی اکول نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر بھی اللہ نے درجات رکھے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات رکھے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کا مقام بہت عرفہ والا، اور ان عشرہ مبشرہ کے اندر خلفائے راشدین کا مقام سب سے افضل والا۔ خلفائے راشدین میں صدیق اکبر کا مقام سب سے افضل والا، پھر بدری صحابہ کا مقام اور عرف والا، مہاجرین کا مقام، ان کا مقام بھی افضل۔ تو صحابہ کے درجات رکھے گئے، اسٹیٹس رکھے گئے۔ اس کو ایک حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کم و بیش آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 1,24,000 یا 12,000 کم و بیش صحابہ تھے، لیکن ان صحابہ میں 159 یا 49 صحابہ ایسے تھے جن کا مقام علم کے اندر بہت عرف والا تھا، اور پھر ان 149 یا 159 کے اندر 7 ایسے تھے جن کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوتا اور جو وہ کہہ دیتے وہ حرف آخر ہوتا۔ میری بہنیں بھی موجود ہیں، وہ بھی ذرا سوچیں کہ ان 7 عظیم مفتیان کرام صحابہ میں ایک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی، اور بھی بہت سارے ٹائٹل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے اور زمانہ پانے والوں کو دیا جا سکتا تھا، لیکن ان کو جو سب سے بڑا ٹائٹل کسی نے دیا وہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور توجہ چاہوں گا اس پر۔ ایسا نہیں کہ وہ لوگ محدث نہیں تھے، ایسا نہیں کہ وہ لوگ مفسر نہیں تھے، ایسا نہیں کہ وہ لوگ حافظ قرآن نہیں تھے، ایسا نہیں کہ وہ لوگ مفتی نہیں تھے، ایسا نہیں کہ وہ لوگ عابد الزاہد نہیں تھے، سب کچھ تھے، لیکن ان سارے ٹائٹل پر خدا کی قسم ایک لقب سب سے بھاری ہے اور وہ صحابی کا لقب ہے۔ اس لیے کہ پوری زندگی کعبے کا طواف کرنے والا غیر صحابی وہ صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہ لقب کسی اور نے نہیں، مدینے کے تاجدار نے عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لقب کیوں دیا گیا؟
چونکہ ابھی گاڑی میں بیٹھ کر اس طرف آ رہا تھا تو محب گرامی رکن شورا الحاج صادق رضوی صاحب کا میسج کہ عظمت صحابہ اور آج کا مسلمان، اس پر بولنا ہے. تو میں نے سوچا بس ابھی میں نے سنا ہوں کہ اس پر بولنا ہے، تو چلیے تھوڑا سا اس پر گفتگو کر لیتے ہیں. ٹائٹل کوئی اور بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لفظ کا انتخاب فرمایا اس لفظ پر قربان جائیے. آج جو آن لائن پورا سسٹم ہو رہا ہے، تعلیم کا سسٹم کہیے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو اب ڈیجیٹل کرنسی کو بھی یہاں پر پیش کرنے کی تیاری چل رہی ہے، اور ڈیجیٹل ورلڈ پورا بن رہا ہے. تو جانتے ہیں یہ ساری چیزیں آن لائن ہوتی جا رہی ہیں، کاروبار آن لائن، ورک فرام ہوم، سب ساری چیزیں آن لائن ہوتی جا رہی ہیں. آن لائن کی ساری چیزوں سے انسان نہیں بنتا. آپ اگر یہ سوچتے ہو کہ آن لائن ایجوکیشن لینے سے انسان تیار ہوگا، نالج تو آ جائے گا، انسان تیار نہیں ہوگا. اور اس کو میں قرآن کی روشنی میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. نالج کے لیے قرآن سے اچھی کتاب اور بڑی کتاب کوئی دوسری نہیں ہے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ شاید ہی دنیا کا کوئی کونا ایسا ہو جہاں قرآن اویلیبل نہ ہو. ہر جگہ قرآن ملے گا. وہ ممالک جو اسلام دشمنی میں حد سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں اور رات و دن اسلام کو مٹانے کی جد و جہد کر رہے ہیں، ان شہروں میں بھی آپ کو قرآن ملے گا. اور پھر میرے کریم کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے پلک کے جھپکتے قرآن ساری دنیا میں جس طریقے سے پہنچ گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت سے پہلے اسی قرآن کو سب جگہ پہنچا دیتا، لوگ ہدایت پا جاتے. لیکن نہیں، قرآن کے ساتھ اپنے محبوب کو بھی بھیجا اور بتا دیا صرف ایجوکیشن سے انسان نہیں بنتا، صحبت سے انسان بنتا. اسی لیے جو وہ لوگ تیار ہوئے جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان کے لیے حضور نے لقب بھی منتخب فرمایا، صحابی، میرے صحبت یافتہ، میری بارگاہ میں بیٹھنے والے. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسی صحبت ویسی عادت، جیسوں کی صحبت ویسوں کی سوچ. صحبت جتنی بڑی ہوگی سوچ بھی اتنی بڑی ہوگی، اور صحبت جتنی بودی ہوگی سوچ بھی اتنی ہی بودی ہوگی. میں اس کو دلیل کی روشنی میں عرض کروں. صحابہ کے سوال دیکھیں حضور سے کیسے کیسے سوال کرتے. آج ایسا سوال کوئی کسی سے کرنے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، مل ایمان، حضور ایمان کیا ہے؟ کئی سوال صحابہ نے کیا، کون سا ایمان افضل ہے؟ کئی صحابہ نے سوال کیا، کون سا مسلمان افضل ہے؟ یہ سارے سوالات، اور یہ سارے سوالات اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جن کی صحبت میں وہ بیٹھتے تھے وہ صحبت والے اتنے عظیم تھے کہ اس صحبت والے کی فکر کو صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا. ہماری صحبت فٹ پاتھ پہ ٹپوری گیری کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے تو سوچ بنتی نہیں. ہمارا ماحول
ہماری سنگتیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو یا سگریٹ پیتے ہوں یا گٹکھا کھاتے ہوں یا تمباکو نوشی کرتے ہوں یا پکچر دیکھتے ہوں یا آوارہ گردی کرتے ہوں یا ٹائم پاس کرتے ہوں، نتیجتاً ہم کچھ بن نہیں سکے۔ اور یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو، نفل عبادات سے انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو کسی اللہ والے کی صحبت کے مقام سے صحبت سے حاصل کر لیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کبھی نہ کہا جاتا یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایسی عبادت نہیں جو ریاکاری سے بھری ہوئی ہو، اگر کوئی 100 سال تک بھی بے ریا عبادت کرے تب بھی وہ مقام نہیں پا سکتا جو ایک لمحے کے لیے کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ کر مقام۔ ایک سوچ دے دیتا ہوں، ایک فکر دے دیتا ہوں، یہ ہماری صحبتوں میں کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہماری سوچ اتنی گھٹیا جو ہو گئی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا، نہ ایسوں کی سنگت ہم نے پسند کی، نہ ایسوں کی صحبت کو ہم نے پرائرٹی دی جس سے ہمارا دماغ بھی بنے، ہماری سوچ بھی بنے۔ تو صحابی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ کو کہتے ہیں۔ ایمان کی حالت میں رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کرنے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ حضور نے سوچ بنائی، سارے صحابہ کی سوچ بنائی۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے جو کہا نا مسلمانوں کی تباہی پر، یوں ہی نہیں کہا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ پہلے سوچ خراب ہوتی ہے، پہلے فکر خراب ہوتی ہے، اور جب فکر خراب ہو جائے تو آدمی خراب ہو جاتا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پہلے فکر ختم ہوتی ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی سوچ اتنی پختہ کر دی تھی کہ ایک جملہ میرا یاد رکھیں، زندگی بھر آپ کو کام آئے گا۔ سب سے پہلی سوچ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ بنائی کہ ان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالیں۔ دنیا کی محبت، اس لیے میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ایک صحابی نے بھی دولت کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ فقر و فاقے میں زندگی گزاری انہوں نے، گرم ریت پر گھسیٹا گیا انہیں، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا انہیں، لالچ کے انبار ان پر لگا دیے گئے، لیکن کسی صحابی نے لالچ میں آ کر کے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، اور اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا۔ وہ دنیا میں رہتے تھے کأنک غریب، مسافر کی طرح رہتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایک اور سوچ حضور نے ان کی بنائی، اور اس سوچ کا فقدان، جیسے پہلی سوچ کا فقدان ہے دنیا کے حوالے سے، اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے منع کر رہا ہوں اور تجارت کرنے کے لیے منع کر رہا ہوں اور مال کمانے کے لیے منع کرتی، یہ کہنا مقصد نہیں۔ مقصد یہ دنیا کماؤ، جملے پر توجہ چاہوں گا، دنیا کماؤ، اس کو دل میں بساؤ مت۔
دنیا کو کماؤ لیکن اس کو دل میں بساؤ مت، بساؤ۔ جس طریقے سے ایک جہاز کے اندر، بحری جہاز کے اندر سوراخ ہو جائے اور پانی جہاز کے اندر گھس جائے تو جہاز ڈوب جائے گا، لیکن اگر اس میں سوراخ نہ ہو اور پانی پر تیرتا رہے تو منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو بحری جہاز کو، ناؤ کو، کشتی کو، اس کو منزل تک پہنچنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو زندگی گزارنے کے لیے دولت کی ضرورت ہے، لیکن یہ دولت اگر جہاز کے اندر گھس گئی تو جہاز ڈوب جائے گا۔ ایسے ہی دنیا کی محبت اگر دل میں گھس گئی تو انسان ایمان بیچنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ اس کو بھی ایک حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب صحابہ مکے سے ہجرت فرما کر مدینے پہنچے تو پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجارت کا کیا۔ عقد مواخات، انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، اور تجارت کا اہتمام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کر کے بتا دیا کہ تجارت کرو، مال کماؤ۔ لیکن صحابہ کی سچویشن ایسی تھی کہ کوئی صحابی بھی جھوٹ بول کر تجارت نہیں کرتا، دغا بازی کر کے تجارت نہیں کرتا، دھوکہ دے کر تجارت نہیں کرتا، مفت کے مال کھانے کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کا حال یہ ہوتا تھا وہ جو کچھ بھی کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پہلی چیز دنیا کی محبت نکالی۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صحابہ کی سوچ بنائی، جو فکر بنائی، دوسری فکر یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی رہو، چاہے تنہائی میں چاہے مجمع میں، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر یہ ڈر رعایا کے اندر بھی اتنا ان خلفائے راشدین نے اور صحابہ نے پیدا کر دیا تھا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ایک مسافر کے لباس کے اندر بیابان کی طرف نکل گئے، تھوڑا سا ناشتہ کھانا اپنے ساتھ لے کر، اور جب دیکھا جنگل میں ایک نوجوان بکریاں چرا رہا ہے اور فاروق اعظم کا توشہ ختم ہو چکا تھا، تو اس نوجوان سے آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی بکری کا دودھ دو کر کے دے دے، میں ایک مسافر ہوں، تاکہ پی لوں، میرا پیٹ بھر جائے۔ تو اس نوجوان بکری چرانے والے نے جواب میں عرض کیا، اے مسافر، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں بکریوں کا چرواہا ہوں، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر میں بکری کا دودھ تمہیں نہیں دے سکتا۔ فاروق اعظم کا سینہ ایک دم خوشی سے پھول گیا، امتحان لیا۔ پھر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے اچھی رقم دوں گا، یہ بکریوں کا ریوڑ ہے۔ ریوڑ کسے کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں ہوتی ہیں نا، دو پہاڑوں کے درمیان، انکاؤنٹیبل، آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے اتنی بکریاں جو ہوتی ہیں، اسے ریوڑ کہا جاتا ہے۔ تو اتنی بکریاں موجود تھی، آپ نے ارشاد فرمایا اس میں سے کسی ایک بکری کے بچے کو ذبح کر کے مجھے دے دے، مجھے دے دے، میں تجھے خطیر رقم دیتا ہوں تاکہ میں اس بکری کے بچے کو ذبح کر کے پکا کر کے کھا لوں، اس لیے کہ اس جنگل میں تو تیرے مالک کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تیری بکری، ایک بکری کا بچہ ختم ہو گیا یا گم ہو گیا، ذبح ہو گیا،
تیرا مالک پوچھے تو کہہ دینا کہ بھیڑیے نے کھا لیا۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے اے مسافر یہ بات بتا کہ میں اگر بکری کا بچہ تجھے دے دوں تو یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ میرا مالک شہر کے اندر ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ وہ نہیں دیکھتا، لیکن کیا میرے مالک کا مالک بھی نہیں دیکھ رہا؟ بس اتنا سننا تھا کہ فاروق اعظم نے سینے سے لگا لیا اور جملہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جب تک امت مسلمہ کے اندر تیرے جیسے نوجوان ہیں، اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ دیانتداری کٹ کٹ کے بھر دی گئی تھی، یہی پہچان تھی، یہی آئیڈینٹی تھی۔ ایک اور سوچ، نماز، اتنا نماز کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عادی بنا دیا تھا، اتنا عادی بنا دیا تھا کہ مدینے میں اگر کوئی نماز نہ پڑھتا تو صحابہ کو یہ گمان ہوتا یہ کافر تو نہیں ہے۔ شاید ہی کوئی صحابی ایسے ہوں، بلکہ کوئی تھے ہی نہیں ایسے جن کی نماز بہت ہوتی ہو۔ یہ آئیڈینٹی تھی، یہ پہچان تھی، یہ فکر تھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو صحابہ نے اختیار فرمایا۔ بلکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا نماز کا عادی بنا دیا تھا، ایسا عادی بنا دیا تھا کہ وہ صرف 5 وقتہ نماز کے عادی نہیں تھے، بلکہ ان کی عادت یہ تھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، جب کبھی ایسا ہو یعنی جیسے بجلی ابھی چلی گئی تو اس پر بھی ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ عام طور پر موت کی خبر آتی ہے تبھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں، حالانکہ فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو حضور پڑھا کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی بھی نقصان ہو تو اس کو فوراً پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ سب۔ کریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا جلدی میں چلتا ہوں اس لیے کہ مجھے 10 بجے تک وائنڈ اپ کر کے پھر 11:20 کی ٹرین بھی مجھے پکڑنی ہے۔ آئیے سمجھا، آپ نے سنا ہوگا محب گرامی جناب صادق رضوی صاحب سے فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تربیت کے پہلو کی طرف آپ کی توجہ لے کے چلتا ہوں۔ میری بہنیں موجود ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج ماؤں کے بطن سے داعیان دین پیدا نہیں ہوتے؟ آج
شاید ہی کوئی ماں ایسی ہو جو اپنے بچے کے سلسلے میں مطمئن ہو. ہر ماں اس ٹینشن کے اندر ہے کہ میرا بچہ شادی کے بعد بیوی کو لے کر بھاگ نہ جائے، میرا بچہ مجھے ستاتا ہے، میرا بچہ مزدوری کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے اسے سمجھیں، فکر سمجھیں، تربیت سمجھیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ایک رات رعایا کی خبر گیری کے لیے نکلے تو اتفاق سے ایک جھونپڑی کے پاس تھے آپ، تو اندر سے ماں بیٹی کی گفتگو کی آواز آتی ہے. ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، اور بیٹی جواب میں کہتی ہے ماں امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا. ماں کہتی ہے بیٹی رات کی اس تاریکی میں اپنے گھر کے اندر امیر المؤمنین کہاں دیکھنے کے لیے آئیں گے، ملا دے بیٹی. تو بیٹی نے جواب دیا ماں امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے، خدا تو دیکھ رہا ہے. فاروق اعظم دروازے پر اس گھر کی دیوار سے یہ بات سن رہے ہیں کھڑے رہ کر، اور جب انہوں نے سنی تو اس گھر کو بالکل ٹارگیٹ میں رکھا اور اپنے گھر گئے اور اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا تیرے لیے ایک بیٹی میں نے چن لی. اور پھر رشتہ اپنے بیٹے کا وہاں پر کیا، اور انہی کی اولاد میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز جن کے دور کو خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے. اب جس ماں اور بیٹی کا حال یہ ہو کہ اللہ رحم و کرم فرمائے، نہ نماز کا ٹھکانہ، نہ روزے کا ٹھکانہ، نہ عبادت کا ٹھکانہ، نہ تقوی و طہارت کا ٹھکانہ، بچے کہاں سے نیک جنم دیں گے؟ یہ فکر پیدا ہو، یہ سوچ پیدا کرو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوچ صحابہ کی یہ بھی بنائی تھی کہ غیاب کے اندر آپ کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی اللہ سے ڈرو. من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرا غیب کے اندر، غیاب کے اندر، ایسی جگہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈر کر کے گناہ سے بچ رہا ہے، تو میرا مولا اسے بلند و بالا مقام عطا فرماتا ہے. ایک اور چیز تربیت کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فرمائی تھی، اور وہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز. اس لیے کہ اگر یہ چیز میں عرض نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں میری گفتگو نامکمل رہے گی. آج پوری دنیا کا مسلم انٹلیکچوئل، دانشور، پڑھا لکھا، سرمایہ دار ایک سوچ اپنی بنا چکا ہے، اور اس سوچ کا عملی نمونہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رویے سے اس کا اظہار بھی کرتا ہے. آج کا پڑھا لکھا، دانشور، سلجھا ہوا، سرمایہ دار یہ تصور کرتا ہے کہ ہماری ترقی میں معاذ اللہ رکاوٹ اسلام ہے، اس لیے جو اسلام کے پیروکار ہیں انہیں گھٹیا نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. مولانا ہی بیچارے، حافظ، ارے بیچارہ حافظ جی ہیں، اور بیرسٹر آ جائے، بیرسٹر صاحب آئے، لائر آئے، ڈاکٹر آئے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کا رسپیکٹ نہ کرو، لیکن ان کے مقابلے میں ان کو رسپیکٹ زیادہ کیوں دے رہے ہو آپ؟ اس وجہ سے دے رہے ہو کہ آپ کے نزدیک اسلام کو فالو کرنے والا عزت کا حقدار نہیں ہے.
داڑھی رکھے اسے لڑکیاں نہیں ملتی، برقع پہنے بچی تو اس کو رشتہ نہیں ملتا، یہ سوچ۔ اب آئیے سمجھیں، جب بیت المقدس کی چابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کے حوالے سے عیسائیوں نے پلان بنایا تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ہم بیت المقدس کی چابی امیر المؤمنین کے ہاتھ میں دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے خط لکھا فاروق اعظم کو، حضور تشریف لائیں، بیت المقدس کی چابی وہ آپ کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہے۔ اب فاروق اعظم اپنے غلام کو ساتھ لیتے ہیں، کیا شان تھی ان لوگوں کی، کیا عدل تھا، کیا انصاف تھا، اللہ اکبر۔ غلام سے فرمایا کہ تھوڑی دیر سواری پر میں سوار رہوں گا اور تو پیدل چلنا، اور تھوڑی دیر میں پیدل چلوں گا تو سواری پر۔ نکلے دونوں، اور شہر میں داخل ہونا ہے بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے۔ درمیان میں ایک تالاب آتا ہے، اس وقت باری تھی غلام کی سواری پر بیٹھنے کی، اور پورا شہر کنارے پر فاروق اعظم کو دیکھنے کے لیے تیار ہے، بیٹھا ہوا ہے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح، جس کے نام سے ایوان باطل میں زلزلہ آ جاتا ہے وہ ذات کیسی ہے، کتنی پاورفل ہے، اس کی فوج کیسی ہے۔ تالاب آیا، فاروق اعظم نے موزے لیے کاندھے پہ رکھے، چمڑے کے موزے تھے، نکالے کاندھے پہ رکھے، مہار سنبھالی، غلام سواری پر سوار ہے، اور تالاب کراس کرتے ہوئے سامنے کی طرف پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ تو گھبرا گئے، حضور کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، غلام کو آپ نے سواری پر بٹھا دیا، موزے کاندھے پر رکھ دیے، لوگ کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں، ان کے سینے میں آپ کا ڈر ہے، اور آپ یہ اب سنیے جواب فاروق اعظم ارشاد فرماتے، ابو عبیدہ اگر عشرہ مبشرہ میں تیرا شمار نہ ہوتا تو میں اس کی سزا تجھے دیتا۔ سن، عمر ابن خطاب کو عزت موزوں سے یا سواری سے نہیں ملی، عمر کو عزت ملی ہے تو اسلام سے عزت ملی۔ یہ چیز تھی، جو قوم ہی اپنے مذہب کو گھٹیا اپنے بننے کا ذریعہ تصور کرتی ہو، وہ قوم اسلام کی خدمت کیا کرے گی؟ جو قوم یہ تصور کرتی ہو کہ اسلام پر عمل کریں گے تو روزی میں تنگی ہو جائے گی، اس قوم کو اللہ ترقی کہاں سے عطا کرے گا؟ کس طریقے کے مسلمان ہیں ہم؟ سب سے زیادہ اس وقت اگر مظلوم طبقہ امت مسلمہ میں کوئی ہے تو وہ صنف نازک یعنی بچیاں، خواتین، یہ سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہے۔ ہماری بچیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے تک کنفیوز ہو جاتی ہیں، ایک دم کنفیوز۔ یہ تو ان کے ذہن میں رہتا ہے کہ ہماری شادی ہوگی یا شادی ہم کو کرنی، یہ ذہن میں رہتا ہے، لیکن کنفیوز کیا ہوتی ہے؟ ہم کیسی رہیں گی تو ہمارا رشتہ آئے گا، ایبرو بنائیں تو رشتہ آئے گا، ہیروئن جیسے بال رکھیں تو رشتہ آئے گا، برقع پہنیں تو رشتہ آئے گا، دینداری میں ڈوب جائیں تو رشتہ آئے گا، علم حاصل کریں تو رشتہ آئے گا۔ کنفیوژن کی شکار ہے، اور سوچتے ہم کیا کریں؟ نتیجتاً کوئی کس سمت دوڑ رہا ہے، کوئی کس سمت دوڑ رہا ہے، کوئی کس سمت دوڑ رہا ہے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے لیے دین کو دیکھنے کا جو حکم دیا، تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آوارہ لڑکا بھی آج کے دور کا ایسی لڑکی تلاش کرتا ہے جو نمازی ہو اور دیندار ہو، تلاش کرتا ہے۔ فکر درست کرو، سوچ درست کرو،
جب تک کہ فکر و سوچ درست نہیں ہوگی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی سوچ درست کر دی تھی. ایک سوچ اور بھی ہے، تربیت فرمائی تھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ آخری بات ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس کو میں اور مزید آگے بڑھا سکوں. 2 صحابہ کا تذکرہ کر دوں جس سے فکر سمجھ میں آئے گی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت میں ایک فکر یہ بھی پیدا فرما دی تھی کہ میری امت کا بھلا چاہو. کیا بولیے؟ امت کا بھلا چاہو. اب اس امت کا بھلا فاروق اعظم کیسا چاہ رہے ہیں ذرا دیکھو. مسجد نبوی شریف کے محراب کے اندر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور فیروز مجوسی خنجر سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت نماز میں زخمی کرا. اس کی بھی بڑی عجیب داستان ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا تھا کہ مدینے میں اب کوئی بھی مشرک نہیں آنا چاہیے. ایک صحابی انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھجوائی کہ ایک بہت بڑا نقاش ہے اور فن کا ماہر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے مدینے بھیجوں. وہ مجوسی ہے لیکن ہے کام کا، اگر اس نے صحابہ کو اور دوسروں کو سکھا دیا تو بہت فائدہ ہوگا. فاروق اعظم نے فرمایا بھیج دو. تو فیروز مجوسی جو تھا وہ وہاں پہنچا مدینہ شریف، اور پہنچتے ہی وہ صحابی کی شکایت اس نے شروع کر دی. کہا مجھ پر ٹیکس زیادہ لگا دیا انہوں نے. تو فاروق اعظم نے فرمایا کیا وجہ ہے، ٹیکس کیوں زیادہ لگایا، تیری کمائی کتنی ہے؟ اس نے اپنی کمائی بتائی کہ میں اتنا کماتا ہوں. تو فاروق اعظم نے فرمایا پھر تو ٹیکس بالکل صحیح لگا ہے، تیری کمائی جب اتنی ہے تو اس پر اتنا ٹیکس ہونا چاہیے واجبی. اس کے دل میں فاروق اعظم کے لیے قدورت پیدا ہو اور وہ چڑ گیا. تو ایک دن فاروق اعظم مصلی امامت پر تھے اور اس نے خنجر سے وار کیا. فکر امت دیکھیے، وار کیا، آپ زخمی ہوئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے. فاروق اعظم زخمی ہو کر کے مصلی پر گرے، آپ کو اٹھا کر لے جایا گیا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی کی رکعتیں مکمل فرمائیں. فاروق اعظم کو جب ہوش آیا تو پہلا سوال پوچھتے ہیں مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں تھا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور مسلمان نہیں تھا، فیروز مجوسی جو آیا تھا وہ تھا. آپ نے کہا الحمدللہ. لوگوں نے کہا حضور اس وقت مسلمان کے بارے میں یہ خیال، تو ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان مجھ پر حملہ آور ہوتا تو مجھ پر حملہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا، اور عمر نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے کوئی مسلمان عذاب میں گرفتار ہو جائے. یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی. اور ہم مسلمانوں کے راہوں میں خود کانٹے بچھاتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور کی امت ہیں. فاروق اعظم تو وقت شہادت زخموں سے نڈھال ہو کر کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں یہ فکر رکھتے ہیں. ایسے ہی چونکہ حضرت عثمان ذو النورین کے بارے میں بھی کچھ کہنا ہے تو ایک بات ان کے حوالے سے بھی کہہ دیتا ہوں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی اور امت کی فکر ان کے دل میں پیدا فرمائی تھی. مدینہ منورہ میں قحط پڑا اور ملک شام سے سامان تجارت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں پہنچا. سینکڑوں اونٹوں سے لدا ہوا سامان. مدینے کے لوگوں کے اندر خوشی دوڑ گئی.
مدینے میں 6 بڑے بڑے تاجر موجود تھے، سب پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ یکے بعد دیگرے لوگوں نے اس مال کی بولی لگائی، اور اس دور میں دیانت داری کا عالم دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بیپاری سے پوچھا کتنا دو گے؟ کہ حضور 1 کا ڈبل، یعنی جو آپ کی خریدی اس کا دگنا مجھ سے لے لو۔ آپ نے فرمایا نہیں، اتنے میں تو نہیں دینا۔ دوسرے کھڑے ہوئے، 3 گنا لے لیجیے۔ آپ نے فرمایا مجھے اتنے میں بھی نہیں دینا۔ چوتھے کھڑے ہوئے، تیسرے کھڑے ہوئے، انہوں نے 4 گنا زیادہ کہا نہیں مجھے اتنے میں بھی نہیں دینا۔ یہاں تک کہ جو آخری سب سے بڑے کاروباری کے بزنس مین تھے، انہوں نے کہا میں 6 گنا آپ کو دوں گا، مجھے مال دے دیجیے۔ فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ تو اب وہ 6 کے 6 بیپاری پریشان کہ ہم سے بڑا کوئی کاروباری مدینے میں ہے نہیں، ان کو ہم سے زیادہ دینے والا کون ہے؟ تو پوچھ لیا امیر المؤمنین تو بتائیں کون ہے جو ہم سے زیادہ آپ کو دینے والا ہے؟ فرماتے میرا مولا مجھے اس سے زیادہ گواہ ہو جاؤ، میں نے سب مدینے والوں میں فری میں تقسیم کر دے دیا، اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 دے گا میں اس کو اس کا 10 گنا عطا کروں گا۔ اور آج لاک ڈاؤن کے اندر میرا اپنا آبزرویشن ہے کہ لوٹنے کے اندر کاروباری لوگوں نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ انجیکشن میں بھی لوٹا، میڈیسنز میں بھی لوٹا، ٹریٹمنٹ میں بھی لوٹا، اور خورد و نوش کی چیزوں میں بھی لوٹا۔ جس قوم کی فکر اتنی بوتی ہو جائے وہ قوم زمین کے اوپر ترقی نہیں کر سکتی۔ تو آج کی گفتگو میں آپ کو ذہن میں ان تربیتی پہلو کو رکھنا ہے۔ عظمت تو میرے جیسا کم علم آپ کے سامنے کیا بیان کر سکے گا، لیکن چونکہ گفتگو کا موضوع آج کا یہ تھا صحابہ اور امت مسلمہ، تو میں نے یہ چند فکریں آپ کے سامنے پیش کی۔ ان فکر کو اگر اپنی زندگی میں آپ امپلیمنٹ کریں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و توفیق مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے پیارا ارشاد حضرت عثمان غنی کا یاد آ رہا ہے، میں وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں پھر بھی گناہ پھر بھی گناہ سے بچو، برائیوں سے بچو، اور رسمی مسلمان ہونے کی بجائے پراؤڈلی مسلمان بنو۔ الحمدللہ ہم مسلمان، اور اسلام عزت دینے کے لیے آیا ہے، عزت مٹانے کے لیے نہیں۔ اور اسلام نے کل بھی کمزوروں کو عزت عطا فرمائی تھی، آج بھی اسلام کو اگر کوئی فالو کرے تو پروردگار دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی۔ اور دلیل چاہیے تو میں قرآن کی روشنی میں آپ کو دے کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے ہے۔ یہ میرے مولا کا فرمان ہے، ہم پکے مومن بن جائیں، اللہ ہمیں دونوں جہاں میں عزت عطا فرمائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔